بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ یاسر القادری کی یہ ویڈیو دیکھے جس میں وہ علماء دیوبند کی تعریف کر رہے ہیں. I will say, and you all know I am not from a Deobandi background. I love the Deobandis. I'm not from the Deobandi background. I will say, as an outsider to the movement, there is hardly any revivalist movement that is more successful globally than the Deobandis. This is a reality. Look at how they have, mashallah, tabarakallah, spread hifd of the Quran, a love of the tradition of Islam, the love of the kutub. Wherever they go, they found madaris, they found tahfeel. There is no movement in the world in the last 120 years that has produced more hufad than this movement. And this movement is the direct cause of the British colonization. Literally, the ulama of Deoband, Rashid Gangohi, others, why did they meet in 1858? Because in 1857 there was a loss. And instead of saying, khalas, there's nothing we can do, khalas, the world has collapsed, khalas, the Mughal dynasty has come to an end, they came together, they said, okay, what can we do in the current circumstances? Given the reality, what can we do? And so they decided to do an intellectual revival, a tajdeed of the khitab al-dini, a tajdeed of the ruh of Islamic spirituality, Islamic orthodoxy, Islamic revivalism. And they formed a curriculum, and they had an agenda, and from that, subhanallah, the whole world, across the world, people came that are practicing Islam, memorizing the Quran. This is the reality. شیخ یاسر القادری نے جو کچھ کہا ہے اس کا اردو ترجمہ بھی سماعت کر لیں. شیخ یاسر القادری ظاہر ہے دیوبندی نہیں ہے. اس ویڈیو کو صرف اس لیے شیئر کیا جا رہا ہے تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ علماء دیوبند کی جو خدمات ہیں ان کا اعتراف اپنے تو کرتے ہی کرتے ہیں، اپنوں کے علاوہ جو غیر خیال کیے جاتے ہیں وہ بھی علماء دیوبند کی خدمات کا جو ہے اعتراف کرتے ہیں. شیخ یاسر القادری جو ہیں امریکن اسلامک اسکالر کہلاتے ہیں. یوٹیوب پر انگریزی میں ان کے بہت سے بیانات موجود ہیں. پہلے ان کے چونکہ وہ سلفی تحریک سے وابستہ رہے، مدینہ یونیورسٹی میں انہوں نے پڑھائی کی اور وہاں جو پڑھانے والے استاد تھے ان کے وہ شاگرد ہیں، تو ان کے مزاج میں پہلے بہت تشدد تھا اور جو سلفیت تحریک ہے اسی کے گویا کہ ایک فرد تھے. لیکن پھر بعد میں انہوں نے مزید چیزوں کو دیکھا، مطالعہ ان کا وسیع ہوا، تو اب مزاج کے اندر تھوڑا سا اعتدال پیدا ہوا. تو اب دیکھیں علماء دیوبند کی کس طرح سے وہ تعریف کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میرا تعلق دیوبندی پس منظر سے نہیں ہے، میں دیوبندی نہیں ہوں، صرف دیوبندیوں سے محبت کرتا ہوں. اس تحریک سے باہر کا شخص ہونے کی حیثیت سے میں کہتا ہوں کہ شاید ہی کوئی انقلابی اور تجدیدی تحریک ایسی ہو جو عالمی سطح پر دیوبندیت سے زیادہ کامیاب ہو. دیکھیں کس طرح سے جب صحیح بات معلوم ہو جاتی ہے تو غیر بھی اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ مبالغہ نہیں ہے، مبالغہ نہیں کر رہا ہوں بلکہ ایک حقیقت ہے. ماشاء اللہ تبارک اللہ، انہوں نے کیسے حفظ قرآن کو دنیا بھر میں پھیلا دیا ہے، اسلامی تہذیب و روایت سے محبت، کتب حدیث و سنت سے محبت کو پھیلایا ہے. جہاں بھی وہ جاتے ہیں مدارس قائم کرتے ہیں، حفظ قرآن کے مکاتب قائم کرتے ہیں. گزشتہ 120 سالوں میں دنیا میں کوئی ایسی تحریک نہیں ہے جس نے اس تحریک سے زیادہ حفاظ پیدا کیے ہوں. یہ تحریک برطانوی سامراج کی وجہ سے اٹھی تھی. علماء دیوبند حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور دیگر علماء 1858 پس منظر عام پر کیوں آئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ 1857 میں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا ایک بڑا جانی، مالی اور علمی نقصان ہوا. اس وقت علماء دیوبند نے مایوس ہو کر یہ نہیں کیا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، دنیا تباہ ہو چکی ہے، مغلیہ سلطنت ختم ہو چکی ہے، بلکہ مایوس و دل گرفتہ ہونے کے بجائے علماء دیوبند اکٹھے ہوئے اور انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ ہم موجودہ حالات میں کیا کر سکتے ہیں، موجودہ ہزیمت و شکست کی صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں. اور اس طرح علماء دیوبند نے ایک علمی و نظریاتی انقلاب کا فیصلہ کیا. خطاب دینی کی تجدید، اسلامی روحانیت، اسلامی راسخ العقیدگی، روح اسلامی کی تجدید کا عزم کیا اور انہوں نے ایک تعلیمی نصاب بنایا جس کے ساتھ ان کا ایک ایجنڈا اور ہدف تھا. اور اس کے نتیجے میں سبحان اللہ پوری دنیا میں دنیا بھر کے لوگ اسلام پر عمل کر رہے ہیں، قرآن حفظ کر رہے ہیں. یہ حقیقت ہے.